ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرتاج دو عالم، ہم سب کے دلوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں تشریف لانے اور آپ کی پیدائش کی تاریخ میں تو مورخین کا کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی تشریف آوری ربیع الاول کے مہینے ہی میں ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس بنا پر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس مہینے کے اندر خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر وقت لازم ہے، ہر وقت واجب ہے، اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ کسی دن کے ساتھ خاص نہیں، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، کسی سال کے ساتھ خاص نہیں۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو شام ہو، آندھی ہو طوفان ہو، کوئی سال ہو، کوئی مہینہ ہو، اور انسان زندگی کے کسی حال میں اور کسی عمر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ذمے لازم اور واجب ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بہت صراحت سے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے قوم قبیلے کے لوگ، تمہارے اپنے جو ہے وہ لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری تجارت جس کے کساد بازاری کا، جس کے ڈاؤن ہونے کا تمہیں اندیشہ اور خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جس میں تم بڑے خوش باش ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، تو انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل۔ میرے خیال میں اتنی تفصیل سے قرآن کریم جہاں بھی ذکر کرتا ہے تو عموماً کوئی اصولی قاعدہ مختصر الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔ نماز حالانکہ کتنا اہم ترین رکن ہے، قرآن کریم بس یوں فرما دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتا رہے تھے۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے، قرآن کریم بس اتنا فرما دیتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یؤدون الزکاۃ، مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ باقی اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ کیسے ادا کرنی ہے، کن کو دینی ہے، کہاں پر خرچ کرنی ہے، کتنے مال پر لازم ہے، یہ چیزیں قرآن کریم ذکر نہیں فرما، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات ذکر کر دیں گے اور اپنے عمل سے تفصیلات سمجھا دیں گے۔ تو جتنے بھی احکام ہیں قرآن کریم عموماً ایک اصولی بات ذکر کر دیتا ہے، آگے تفصیلی جزیات ذکر نہیں کرتا، لیکن یہاں تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کس تفصیل میں جا رہا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قوم قبیلے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری تجارت جس کے ختم ہونے کا، جس کے کمزور ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے گھر جس میں تم خوش ہو اور جس پہ تم راضی ہو۔ ایک ایک چیز کو اتنی تفصیل سے ذکر کر کے قرآن کریم فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، انتظار میں رہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس نے کو ایک اتنی تفصیل سے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ لازم اور واجب۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مقدم ہے، باقی تمام چیزوں کی محبت مؤخر ہے۔ اگر تم نے ان کی محبت کو اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر مقدم رکھا ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔
یہ جو صبح شام ہم بدحوالی کا رونا روتے ہیں، یہ جو ہم ہر وقت شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عذاب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بجلی آ کر گرے گی یا کوئی زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی اور ہم اندر جائیں گے، یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ہم نے گویا اللہ کا تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو قرآن کریم کو مطلوب ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اگر یہ ہے تو تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ انت واللہ احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ وہ لوگ ہماری طرح جو ہے نا وہ باتیں بنانے والے، منافقت کرنے والے نہیں ہوتے تھے، جو بات دل میں تھی وہ زبان پر ہوتی۔ تو چونکہ اپنی جان زیادہ محبوب تھی تو لہذا صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کے رسول آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، کہ میری جان مجھے زیادہ محبوب۔ ہر آدمی کو اپنی جان زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے عمر، نہیں چلے گا جب تک کہ اللہ کی قسم تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تم کامل مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر جیسے شخصیت کو آپ فرما رہے ہیں عمر نہیں چلے گا، اتنا ایمان کافی نہیں ہے، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان تمہیں کامل مومن نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس آپ نے فرما دیا اور میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا انت الآن، اے اللہ کے رسول ابھی اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب اے عمر اب تم کامل مومن، اب تمہارا ایمان اپنی انتہا پر ہے، اب تم ایمان کے کمال کو حاصل کر چکے ہو۔ یہ اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ انسان کے پاس ہے تو انسان مومن ہے، اگر یہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس آدمی میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے۔ جیسے آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں اور آپ کے منہ میں آپ کو ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے، تو ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ مٹھاس اور وہ مٹھاس اس کا وہ ذائقہ وہ آدمی محسوس کر لے گا۔ تین چیزیں جس میں ہوں گی ان میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے بیان فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایمان کی وہ لذت، ایمان کی وہ مٹھاس وہ محسوس کر لے گا اور وہ اس کو معلوم ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متی الساعہ، ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آ کر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وما عددت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تمہیں قیامت کی اتنی جلدی ہے اور پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی اور کب ہوگی، تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کچھ خاص تیاری میں نے نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، باقی میرے کوئی خاص اتنی تیاری، کوئی اتنے زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے، اعمال کا کوئی خیر کا اتنا ذخیرہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت مع من احببت، جس سے تمہیں محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جتنی ہمیں خوشی ہوئی، اسلام لانے ایمان کے بعد ہمیں کسی اور بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو ہم سب کو چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت تھی، تو اس سے ہمیں یہ امید ہو چلی کہ قیامت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ پھر حضرت انس بن مالک نے کہا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ مجھے اللہ کے رسول سے، مجھے ابو بکر سے، مجھے عمر سے محبت ہے۔ یہ حضرات بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو مجھے ان سے محبت ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے انہی کے ساتھ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے کمانڈر بھی، اور مصر انہوں نے ہی فتح کیا تھا، فاتح مصر۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ تھی، ہر چیز۔
ہماری اپنی جان ہو، ہماری اولادیں ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے اموال ہو، ہمارے گھر بار ہو، ہر چیز۔ اور ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان ہر وقت اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ آپ کا جلال ہم پر اتنا طاری ہوتا تھا، اور اتنا ہم آپ کا روب اور آپ کا جلال ہمارے دل میں ہوتا کہ ہم آپ کو نظر بھر کر آپ کے چہرے نور کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آج مجھ سے کوئی کہے، حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اگر آج مجھ سے کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو زندگی بھر، میں نے کبھی نظر بھر کر آپ کو نہیں دیکھا۔ اتنی ہمت ہم میں نہیں تھی، اتنی ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ہم نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے۔ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان حضرات کا تو خیر مقام اور مرتبہ ہی اور تھا۔ اور انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو میں کچھ واقعات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے بیان کروں گا کہ وہ کس درجے کی ان کی محبت تھی اور کیسے تھی۔ لیکن ان احادیث میں جو چیز بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ ہے تو ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کا تصور نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے مبادی میں سے، ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایمان، ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور ظاہر ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مومن اس سے خالی ہے اور کسی مومن کے دل میں یہ نہیں ہے یا اس میں کمی ہے۔ ہاں، لیکن عملی طور پر اس کی تطبیق جو شریعت کو مطلوب ہے اس میں ہم میں کمی ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات ہیں، یہ بھی مطلوب ہے اور ہونے چاہیے۔ ہاں، لیکن جہاں پر عملی طور پر عملی تطبیق آ جائے اور جہاں پر سامنے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، دوسری طرف کوئی دنیاوی مفاد ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ہے، وہاں پر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ محبت کا گویا اصل امتحان ہوتا ہے۔ وہاں جا کر اس امتحان کا، اس محبت کا پتہ چلتا ہے، اور وہاں انسان کے امتحان میں کامیاب یا ناکام ہونے کا علم ہوتا ہے، وہاں سے اصل محبت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرمائے، اس کو ہمارے لیے دنیا کا بھی ذخیرہ بنائے، آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنائے، اور آخرت میں ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا۔